حضرت شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مفتی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ارشد ندیم نے اولمپکس 2024 میں گولڈ میڈل جیتا ہے، اس حوالے سے ایک شبہ آیا ہے کہ انہوں نے یا علی مدد کا نعرہ لگا کر شرک کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ بیٹھے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. دیکھیے وہ پہلا زمانہ اچھا تھا، کمپیوٹر کی دنیا نہیں تھی جی، تو فزیکلی پھرتے تھے نا، تو بہت سی شبہات ایسے دور ہوتے رہتے تھے. جی، اب کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، بس ساری دنیا کو بیٹھا جھانک رہا ہے، جی، بس کچھ بولنا ہے. جی، اللہ اکبر. اب ارشد ندیم بیچارہ گولڈ میڈل لایا، جی، اور وہ میرے خیال کہتے کہ 40 سال بعد پاکستان میں گولڈ میڈل آیا. ایسے ہی ہے. اور وہ وہاں سنا اولمپکس کا بھی 116 سالہ ریکارڈ توڑا اس نے. جی ہاں، 97 پہ پہنچا. جی، جی، تو اتنا بڑا اس نے کام کیا، اور آپ اس پر اینالائز کر رہے ہیں کسوٹی پہ کہ یہ شرک کیا کہ یہ موحد ہے. جی، بلکہ مزے کی بات یہی بات جو آپ نے کہا نا، میں ایک ہی جگہ بیٹھا تھا تو ایک وہ مولوی صاحب ٹائپ کے ایک صاحب تھے، کہنے لگے جی انہوں نے یاری مدد کا نعرہ لگایا، جی، شرک کیا. یہ بات وہاں تو میں نے ہنس کے کہا تو مدد ہوئی کہ نہیں؟ ہاں، مدد تو ہو گئی. مدد ہوئی کہ نہیں؟ ہاں. گولڈ میڈل جیتا کہ نہیں جیتا؟ ہاں. کہتا جیتا تو ہے. میں کہا پھر تو بیچارے نعرے ٹھیک ہی لگا دیا تھا. پھر ہاں، یا تو مدد نہ ہوتی تو آپ کہتے دیکھو شرک کیا تبھی مدد نہیں ہوئی. جی. اب وہ چپ. تو بات وہی ہے، یہی جو اس سے پہلے والا جو انڈیا کا جو تھا، جی ہاں، پچھلے اولمپکس میں تو وہ جیتا تھا. ایسے ہی ٹھیک ہے نا، گولڈ میڈل لے کے گیا تھا. اس نے کون سا نعرہ لگایا تھا؟ یا اللہ مدد کا نعرہ لگایا تھا؟ نہیں لگایا کچھ. اسے پتہ شاید رام رام پڑا ہو. جی ہاں، جیت گیا وہ. اب آپ کیا کہیں گے؟ تو جتنے گورے کالے وہ کوئی جیسس کا نعرہ لگاتا ہے جیت جاتا ہے. بھائی اللہ کے بندو، یہ پہلی بات تو ان چیزوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا تلک الایام نداولها بین الناس. یہ جیتنے ہارنے کی چیزیں ہم نے ایام بدل کے کبھی ان کو جتا دیا کبھی اس کو جتا دیا. تو یہ غزوہ احد کے اندر جب شکست ہوئی تو اللہ نے آیت نازل فرمائی. جی ہاں، کیونکہ لوگوں نے کہا یار نبی موجود ہے، نبی کی برکت موجود ہے، اور نبی کی دعائیں موجود ہیں، اور نبی کا یا اللہ مدد کا اس وقت کیا عالم ہوگا. جی اللہ نبی سے بڑھ کر مواحد کون ہے؟ شکست کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس. یہ شب و روز کی جو دن ہے یہ تو ہم بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کو فتح دیتے ہیں کبھی اس کو فتح دیتے ہیں. یہ تو ہمارا کام ہے، یہ ایک الگ سسٹم ہمارا. جی ہاں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نبی موجود ہے شکست کیوں ہو گئی. اب بتاؤ، اب یا اللہ مدد یا علی مدد، یہ آپ اس کو اس پر اینالائز کر رہے ہیں کہ بھی یہ بندے نے کر کیا دیا. پھر بندہ جو ہے نا وہ تو یا کہ نیزہ بازی کے لیے گیا ہے، آپ اس پر اینالائز کر رہے ہیں کہ جسے شرک کر دیا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے اساتذہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے تھے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اچھا. کیونکہ اس علم کو ڈیلیور کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کس وقت کرنا ہے، کس وقت نہیں کرنا، یہ تو عقل دے گی نا آپ کو. عقل بتائے، عقل کا معنی روکنا. تو عقل روکے گی. یہ علم تو ہے لیکن اس کو ابھی ڈیلیور نہیں کرنا. یہ بات تو صحیح ہے لیکن ابھی ڈیلیور نہیں کرنا. یہ مطلب نہیں ہر بات صحیح ہے تو ہر جگہ ڈیلیور کر دو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ 1 من عقل کے لیے 10 من عقل چاہیے. اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا علم کو. آج جیسے میں سوشل میڈیا آ گیا، ایک تو مائک ہر بندے کے ہاتھ میں آ گیا ہے. وہ 1 من علم تو ایک چھٹانک علم ہوتا ہے، ایک چھٹانک علم ہوتا ہے. اور عقل تو خیر ویسے ہم عقل سے پیدل ہیں تو پھر ہم جو کرتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں. بڑا شیخ الاسلام ایک وقت کا بول رہا ہے، فقی العصر کچھ بول رہا ہے، یا امام کعبہ کچھ بول رہا ہے، اور یہ گھر بیٹھا بالکل ٹرپوجیات ہے وہ فوراً یہ مولانا نے بات غلط کہی ہے، یہ امام کعبہ سب جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھے. مطلب یار آپ اس کے کیلیبر کا دیکھ کر تھوڑا سا اعتماد کر لو یار کہ یار ٹھیک کر رہے ہیں. ایک وقت کا ڈاکٹر PhD بول رہا ہے، وہ کچھ بھی بول رہا ہے، نہیں بھی سائنٹیفکلی ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا بھائی. تو آپ یہ سوچیں یار شرعی اعتبار سے شیخ الاسلام ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا بھائی. آپ کیا اور پدی کا شوربہ ہے، پدی اور پدی کا شوربہ، آپ بیٹھے فور کمنٹس میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ وقت کا شیخ الاسلام ایک بات کر رہا ہے، نیچے بیٹھا اور جی یہ شیخ الاسلام صاحب کہاں سے بن گئے ایوے مار رہے ہیں، اور یہ مفتی اعظم صاحب کہاں سے بن گئے، یہ دیکھو یہ بات غلط کر دی، یہ امام کعبہ صاحب بن گئے، امام کعبہ صاحب کو اتنا بھائی اللہ کے بندو اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے
تو ادب کے ساتھ لکھو. امام کعبہ نے یار یہ بات کہی ہے, میں میری ناقص عقل اور علم میں نہیں آئی, کوئی بھائی مجھے سمجھا سکتا تو یار مجھے بتا دے. کمرس یہ لکھے نا, کلیریفائی کر دیں. ادب, کیونکہ اللہ کے ادب کی قیمت ہے. لیکن آپ دیکھیں وہی بات ہے نا, مائک ہاتھ میں آ گیا, سوشل میڈیا ہے, کچھ بھی بولنا ہے. اب جس نے کہہ دیا جی شرک کر دیا, اب اس بیچارے کو اتنے پتا کہ یہ یا اللہ مدد یا علی مدد یہ کیا شرک ہے, یہ کیا توحید ہے, وہ ٹھگ ڈلیور کر دیا. سچویشن کیا ہے, ملک خوش ہو رہا ہے, وہ بندہ بیچارہ جو عزتیں لوٹ رہا ہے اس کو, وہ غریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارے نیارے کر رکھے ہیں, اور آپ اس کو مشرک بنا کے کنویں میں ڈال رہے ہیں. یہ عقل نہیں نا, علم ہے عقل نہیں ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اصل میں جو یہ کہہ دیتے حضرت علی, او یا علی مدد کہہ دیا آپ نے, یا اللہ مدد کیوں نہیں کہا, اس کا مطلب آپ یا علی کو جانتے ہی نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وہ حضرت علی کی شان و عظمت سے واقف ہی نہیں ہے جو جھٹ سے حضرت علی پر اعتراض کر دیتا ہے, اس نعرے پہ اعتراض کر دیتا ہے. کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے, یہ تو یا سرکار دو عالم سے پوچھیں, یہ تو صدیق اکبر سے پوچھیں, یہ عمر فاروق سے پوچھیں. جو بڑے ہیں وہ اس چھوٹے کی عظمت کو, اس کی علم اور فہم کو سمجھتے ہیں. انہوں نے جو ریمارکس دے رکھے ہیں اس کی عظمت اور شان کے, وہ پوچھیں بھائی. یہ حضرت علی وہ آدمی ہے. اور ایک چھوٹا سا قلعہ خیبر کا مسئلہ, غزوہ خیبر ہوا, خیبر کی قلعہ فتح نہیں ہو رہا, صحابہ زور لگا لیا, سب نے نہیں فتح ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح فجر میں میں جس کو جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا. اب آپ دیکھو صحابہ کب سے لگے ہوئے ہیں, قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا, تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہر صحابی یوں اوپر ہو کے گردن اونچی کر رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے بلا دے. حضرت حذیفہ الجمان کہتے ہیں میں یوں سر کر رہا ہوں, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں مجھے اس ہاتھ مل جائے. ہاں پورا میں, اور حضور جیسے فاروق ہوئے دیکھا پورے مجمع ہے. اب عاشقوں کو تو اب عاشق تو معشوق کے اشارے پر مرنے کو بیٹھا ہوتا ہے, آپ کسی کو نہیں اشارہ کر رہے. خاموشی, سناٹا, صحابہ حیران ہے کہ رسول اللہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک دم آپ کی گرج دار ہے اس کی, علی کہاں ہے, این علی, علی کہاں ہے. کہا جی وہ حضرت علی کی جو آنکھیں آئی ہوئی ہیں وہ خیمے میں ہیں, وہ آئے نہیں, بلاؤ علی کو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگا لو بھائی یہ تو خوش نصیب حضرت علی ہے, لگتا ہے اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر فتح ہوگا. دیکھو فتح اور شکست کا مدار بنایا جا رہا ہے, سوچنے کی بات ہے نا, سوچنے. اچھا حضرت علی ہے, آنکھیں آئی ہوئی, آپ نے کیا ہوا علی, یا رسول اللہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں جو گرمیوں میں جیسے آ جاتی ہیں. آپ نے لعاب مبارک نکالا, آنکھوں میں ملا, کہا کہ کھولو. حضرت علی فرماتے ایسے ہو گئے جیسے کبھی بیماری تھی نہیں. فرمایا کہ یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں, تیرے ہاتھ پہ فتح ہوگی. یار جس علی کے ہاتھ پہ خدا نے آسمانوں پہ فتح لکھ رکھی ہو, آپ اس علی کو پہچانتے نہیں ہے لگتا. لہٰذا حضرت علی گئے. وہ دروازہ پرویز صاحب تاریخ میں لکھا ہے, وہ دروازہ جس کو 70 آدمی مجاہد قسم کے وہ دروازے کو کھولتے تھے بند کرتے تھے, اتنا وزنی اور بھاری دروازہ خیبر کا, خیبر کے قلعے کا, اکیلے حضرت علی نے پکڑا, کیوں اکھاڑا. آپ سوچ سکتے ہیں, اکھاڑ کے کمر پہ رکھ کے اندر گھس گئے شہر میں, اور لوگ ڈر کے مار کے ان کی فوجیں بھاگے کہ یار یہ کون سا جن بھوت ہے بھائی, یہ دروازہ اٹھا کے بھاگا رہا ہے ایک آدمی. اب اندازہ ہے وہ کیا تھا, وہ کون سی خدا نے جو نصرت نازل کر دی تھی حضرت علی. پھر وہ جو مرحب تھا سپہ سالار, پھر اس کو جو مقابلہ ہوا, جس طریقے اس کو تہ کیا حضرت علی نے, وہ پورے واقعات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ فتح شکست کا مدار بنایا جا رہا ہے حضرت علی کو, ٹھیک. لہٰذا اس بیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتح عطا فرما دی, ٹھیک. اب ہوا کیا, اب یا علی مدد کا جو نعرہ, یہ نعرہ وسیلہ ہے, توسل ہے, شرک نہیں ہے. یہ یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ علی کے وسیلے اور واسطے سے تجھ سے فتح مانگتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اس کو فتح کا مدار بنایا تھا نا جی. تو آج ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے فتح مانگتے ہیں, کیونکہ شکست اور فتح کا معاملہ ہے, تو اللہ پھر فتح اتارتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ نعرہ وضع ہوا تھا. یہ نعرہ کوئی شرک کے لیے ہوا خدا نخواستہ, اور اگر کوئی خدا نخواستہ بطور شرک کے یہ نعرہ لگاتا ہے, اللہ کے مقابلے میں یا علی مدد کہتا ہے کہ مجھے علی کی مدد چاہیے, وہ اس کی نہیں, اللہ کی نہیں چاہیے, اور علی حاضر ناظر ہو کر میری مدد کر رہے ہیں,
تو وہ تو کھلا شرک ہے، اس میں شک نہیں ہے. اگر خدا نہ خاص کسی کا یہ عقیدہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کسی کا یہ عقیدہ ہوگا، اگر ہے تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے. جی. اگر ارشد ندیم نے اس عقیدے سے بات کہی ہے تو ارشد ندیم قصوروار ہے. اس کو تعلیم کریں کہ بھئی آپ یہ نہیں یوں یہ نیت کر لیں. اور مجھے پتا ہے کہ اتنی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ظاہر شیعہ کمیونٹی تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتی ہے، ان کا کیا عقیدہ تصور ہے، اصل میں اوپر سے تو چلا ہے وہی وسیلے کی وجہ سے، توسل کے لیے چلا تھا. اگر شیعہ کمیونٹی غلطی سے اس کو وہ بناتی ہے، علیون اللہ بناتی ہے، تو پھر وہ اس شرک سے توبہ طائب ہوں. لیکن ادھر اہل سنت جو کہتے ہیں یہ توسل کے لیے کہتے ہیں، وسیلے کے طور پہ کہتے ہیں یا علی مدد. مطلب کیا ہے، اللہ یہ وہ علی ہے تو فلاں موقع پہ، یعنی خیبر کے موقع آپ نے اس کو فتح کا مدار بنایا تھا، یا تو اس کے وسیلے سے تجھ سے آج فتح مانگتے ہیں. اب اس میں کون سا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں. کوئی گناہ نہیں. یہ تو عین ایسا وسیلہ پکڑ کے خدا کو پکارنا، یہ تو خدا کی رحمت ہمیں ہلچل بچ جاتی ہے. تو یہ ہوا، اس لیے یہ نعرہ یا علی مدد کا لگتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ دیکھو، جس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اس نے ایک اور خیانت کی ہے، کیونکہ اس نے یہ ارشد ندیم نے اولمپکس کے وقت میں یہ نعرہ نہیں لگایا، یہ نعرہ اس کے ایشین گیم کے وقت کا ہے. یہ اینالائز کرنے والوں نے اینالائز کر دیا کہ وہ جب ایشین گیمز ہوئی تھی اس وقت اس نے کہا تھا یا علی مدد، پھر اس نے وہ نیزہ پھینکا تھا. ابھی اولمپکس کے اندر جب اس نیزہ پھینکا اس وقت اس نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، لیکن کسی شرارتی نے فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس کو اس سے اٹیچ کر کے اور جب وہ اس کو ڈال دیا. اب وہ بحث شروع ہو گئی، اور بہت سے وہ اسکالر جو میں نے کہا 1 من علم اور 10 من عقل چاہیے، وہ بیٹھ کے جب شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیے. اور اس کی بنیادی ایک وجہ اور بھی ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں. وہ کیا، وہ بیچارہ اتر کے سیدھا رائے بن گیا. جی. تبلیغی جماعت والوں کے وہاں بزرگ مولانا نذر الرحمان صاحب سے دعا لی ہے، انہوں نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا اور کیا فرمایا کہ داڑھی رکھو میاں. جی اللہ والے تو نصیحتیں کرتے ہیں کہ جی حضرت. تو اب کیا ہوا، اب تبلیغی جماعت بھی ایک سیکٹر ہے نا. اب باقی سیکٹرز والوں کو کیا ہوا، ان کو تو تکلیف ہونی ہے. انہوں نے سوچا اچھا ان کوئی گل کڈو، او شرک والی گل کڈو، شرک پاؤ شرک کیتا ہے. یہ تماشا ہوا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بالکل ہر چیز اسی سینیریو سے چل رہی ہے کہ بھئی رائے ونڈ کیوں گیا. بھائی اللہ کے بندو، یہ اسی چیز نے امت کو برباد کر رکھا ہے. رائے ونڈ والے نے فلاں جماعت ہے، یہ فرقہ وارانہ آگ نے ہمیں آج بھسم کر رکھا ہے. تو یہ ہوا، اس لیے یہ نعرہ یہ توسل کے لیے لگایا جاتا ہے، اور توسل ہی کی نیت سے لگانا چاہیے ہے. اور اسی طریقے سے ہماری فوج کے اندر بھی یہ نعرہ لگتا ہے، وہ بھی توسل ہی کی نیت سے. نعرہ حیدری یا علی، یہ بھی توسل کے لیے وسیلے کے طور پہ لگایا جائے کہ اللہ یا اللہ اس علی کے وسیلے سے ہمیں فتح دے، کیونکہ فتح شکست کا مدار بنا تھا نا. جی. اس وجہ سے فوجوں کے اندر بھی ہماری سپہ سالاروں میں یہ نعرہ چل پڑا. لیکن اس سے شرک اور توحید سے کوئی تعلق نہیں بھائی.